اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی 3 صفات کو قرآن سے ثابت کیا، اور چوتھی صفات جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا وفی المتجانسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واجبت محبتی، میری محبت اس شخص کے ساتھ لازمی ہوتی ہے، للمحابین فیا، جو کسی بندے سے اس وجہ سے محبت کرے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، فی المتجانسین فیا، کہ اللہ کی نیک بندوں کے مجلس میں اس لیے چلا جائے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس ہیں، وَفِي الْمُتَزَاوِرِينَ فِيهَا، کہ اللہ فرماتا ہے جو نیک بندوں پر خرچ کرتے ہیں اس وجہ سے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ ان سے لازمی طور پر محبت فرمایا کرتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب ہم اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، تو بتائیے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اب جو اللہ والوں کے مزار پر، اب یہاں سے لے کر ہم سفر کرتے ہیں لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد ہمیں نہیں ہوتا، ہم اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ان نیک بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں ایک شخص بھی بیٹھا تھا، اور بیٹھتے ہوئے اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ احب قوما ولم یلحق، جس سے وہ بندہ محبت کرتا ہے اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا، اس جیسی نیکیاں نہیں کر سکتا، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال المرء مع من احب، کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں گے اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا ہم بھی انہی کے سائے میں ہوں گے۔ اگر ہم دنیا سے محبت کرتے ہوں گے تو کل قیامت والے دن ہمارے پاس دنیا ہوگی، اگر ہم کسی اور چیز سے محبت کرتے ہوں گے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اگر ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہوں گے تو کل قیامت والے دن ہمارا ساتھ بھی اللہ اپنے اللہ والوں کے ساتھ کر دے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں نہیں کر سکتے، غفلت ہے، پہلے تو ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ نماز پڑھنا تو فرض ہے نا، یہ تو لازم ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نماز چھوڑ کے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت قابل عمل نہیں سمجھی جاتی، وہ قبول نہیں سمجھی جاتی۔ اب یہاں پہ محبت وہ جو اختیاری ثواب میں ہوا کرتی ہے، نفل پڑھنا ہمارے اپنے اختیار میں، جتنا چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، دن کو بھی پڑھنا چاہیں دن کو نفل پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھنا چاہیں رات کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ نے لیے لازمی قرار بھی نہیں دیا۔
ہماری اپنی مرضی ہے، جتنا چاہیں ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے رب نے یا میرے محبوب نے لازمی قرار دی، ان کو لازمی طور پر کرنا، پڑھنا، عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو بندہ ساری رات عبادت نہیں کرتا لیکن 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ساتھ میں اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کے ساتھ وہی بندہ ہوگا۔ اب اللہ کے ولی جو تھے ساری ساری رات عبادت کرتے، دن کو قرآن پڑھتے، ہر لمحہ نیکیوں میں گزرتا، ہم اسی طرح سے نیکیاں نہیں کر سکتے، لیکن ان سے جب محبت کرتے ہیں تو ہمارے محبت کا یہ میلان ہوگا کہ کل قیامت والے دن اللہ جو ان کو رتبہ عطا فرمائے گا، ہم بھی